اچھا سر، پی ٹی آئی میں جیسے 9 مئی کے بعد ہزاروں ورکرز کو اٹھایا گیا. اگر ہم بات کر لیں پارلیمنٹیرینز کی تو زرتاج گل صاحبہ کے اوپر 100 سے زیادہ ایف آئی آرز ہیں. اسی طرح دوسرے جتنے بھی ہیں، کسی کے اوپر 50 ایف آئی آر ہیں، کسی کے اوپر 60 ایف آئی آر ہیں. علی افضل سعید صاحب ہیں، ان کے اوپر تقریباً 50 کے قریب ایف آئی آرز ہیں. تو آپ کے اوپر کتنے پڑے؟ میرے اوپر بھی تقریباً 6 ایف آئی آرز ہیں. اچھا، اور پھر میں ابھی اس دوڑ میں پیچھے ہیں آپ ویسے؟ دیکھیے وہ ڈپینڈ کرتا ہے، کئیوں کے اوپر جو تھے وہ کچھ نظر میں تھے تو زیادہ تھی، کئیوں کے اوپر کم تھیں، نارمل چیزیں ہیں. پھر میں جب ملک سے باہر گیا جولائی میں تو 6 مہینے کے لیے پی سی ایل میں، پھر پی این آئی ایل میں، پھر پاسپورٹ بلاک میں. تو یہ 2 مہینے پہلے میری ملک کے اندر واپسی ہوئی ہے. تو یہ ہر کسی کی پریشانیاں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں. کسی کو جو ہے وہ ایف آئی آرز کی شکل میں مشکلات کا سامنا ہے، کسی کو کسی دوسری کاروبار کی وجہ سے مشکلات. ہاں کاروبار، سو چیزیں، فیملی پریشر، حکومت کی یہاں پہ میں عمران فسطائیت. ریاض صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آپ کو. کہ انہوں نے کہا کہ مبین عارف جٹ صاحب وہ آدمی ہیں کہ جن کا پنجاب میں سب سے زیادہ مالی نقصان ہوا ہے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں میرا بھی ہوا، بڑے اور ساتھیوں کا ہوا. میں تو سمجھتا ہوں کہ طریقہ انصاف کے آپ جس کے ساتھی سے بھی ملے نا تو اس کے اوپر ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو کوئی بھی پیچھے نہیں ہے، نہ ہی ہمیں کسی کے اوپر شک کرنا چاہیے. ہر بندہ جو ہے وہ فسطائیت کا شکار بھی رہا، مشکلات بھی دیکھی، کسی نے کسی شکل میں دیکھی، کسی نے کسی شکل میں دیکھی. ایسے ہی. اچھا، تو ویسے آپ کی فیملی میں تو کوئی تھا پولیٹکس میں یا آپ نے انٹری ماری ہے پولیٹکس میں؟ اب دیکھیں جو چھوٹی موٹی بلدیاتی کوئی سیاست تھی وہ ہلکی پھلکی چلتی تھی. تو یہ والا جو الیکشن تھا جنرل الیکشن میں کہہ لیں کہ یہ میں ہی تھا جو پہلی دفعہ جو ہے. ایز اے ینگ پارلیمنٹیرین آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ یار کیا ایکسپیرینس، مجھے تو پارلیمنٹ جو ہے وہ بالکل بڑی ایک ربر سٹیمپ سی جو ہے وہ لگی. جیسے سنتے تھے کہ پارلیمان جو ہے وہ طاقت ہے، طاقت عوام کے طاقت کا سرچشمہ ہے، معزز پارلیمان ہے. تو کیا یہ الفاظ لگنے چاہیے پارلیمنٹ کے ساتھ؟ نہیں، پارلیمان کے ساتھ یہ الفاظ موجودہ حالات کو اگر دیکھا جائے لگنے تو چاہیے، اور خواہش بھی یہی ہے، اور ایک جمہوری رویے بھی یہی ہیں، اور ہمارا آئین بھی یہی بات کرتا ہے. ہمارے لیے آئین جو ہے وہ بڑا احترام والی چیز ہے. لیکن ہم ان باتوں سے بہت دور جو ہے وہ جا چکے ہیں. ہمیں جو یہ باتیں کرتے ہیں ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل بھی تو کچھ کر کے دکھانا ہے نا جی. اچھا سر، مذاکراتی کمیٹیاں بنتی ہیں تو ملاقاتیں ہوتی ہیں، سٹنگز ہوتی ہیں، تو ایک لمبی چوڑی بحث چلتی ہے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو پاتی. تو یہ اگر کامیاب ہوئی تو کن شرائط پہ کامیاب ہوں گے مذاکرات؟ یہ جب بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بدنیتی ختم ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں کامیاب ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں، آپ اس کے متعلق کچھ بتائیں؟ دیکھیں خان صاحب جو ہے وہ تو نہ ڈیل کر کے باہر آئیں گے، اور نہ ہی کوئی طریقے انصاف، کوئی لبریشن آرمی ہے کہ خان صاحب کو دیواریں توڑ کے اور بندوق اٹھا کے باہر نکال لے. دیکھیں باہر جب بھی آئیں گے آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی تو خان صاحب باہر آئیں گے. ہم جو یہ ساری اپوزیشن کو اکٹھا کر رہے ہیں یا ہم جو تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، ہم صرف اور صرف کیا چاہتے ہیں؟ آئین اور قانون کی حکمرانی، بالادستی، اس کے اوپر عملداری. میرے خیال سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام، چاہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہو یا نہ ہو، جو سچا پاکستانی ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، یا جتنی بھی پڑھی لکھی جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پوئٹس ہیں، انجینئرز ہیں، پروفیسرز ہیں، جتنا بھی باشعور طبقہ ہے، باشعور جتنا طبقہ ہے، وہ سارے کے سارے جمہوری رویوں کو پسند کرنے والے لوگ ہیں. اور میرا ذاتی طور پہ خیال ہے انشاءاللہ تعالی یہ سارے لوگ آئین اور قانون کی بالادستی اور حکمرانی کے لیے اس تحریک کا حصہ بنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کامیابی بھی دے گی، اور خان صاحب آئین اور قانون کی حکمرانی سے باہر آئیں گے انشاءاللہ. اچھا اور سر، بہت جلد آئیں گے. اچھا سر، یہ دیکھیں
کہ الیکشن کے بعد سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کمشنر راولپنڈی جو تھے چٹھا صاحب، ان کے بیانات دیکھیں. اس کے علاوہ حکومت کے اندر خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، ان کے دیکھ لیں، اور بہت سے منسٹر ہیں جو حکومت کا حصہ ہیں. ایون گورنر پنجاب جو ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو فارم 47 کی پیداوار ہے. تو ان حالات میں ملک کیسے آگے جا سکتا ہے؟ ایون میڈیا کے ہر بندے بچے کو پاکستان کو پتہ ہے کہ حکومت چالی ہے، تو ملک کیسے آگے جا سکتا ہے؟ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں. آپ بھی کچھ بتائیں نا ہمیں. دیکھیں، اگر یہاں پہ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے، تو ادھر اس گورنمنٹ کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو 7ویں 8ویں بار ممبر اسمبلی بن چکے ہیں. ان لوگوں کے اندر جتنی دیر تک یہ کرسی کی جو خواہش ہے، ہوس ہے، وہ ختم نہیں ہوگی. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایم این اے نہیں رہیں گے تو شاید ہم مر جائیں گے. یہ انہیں سوچ ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ جو اتنی دفعہ اسمبلی پہنچ گئے ہیں، اپنے بال انہوں نے سفید کر لیے ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہ یہ لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہم انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ جو ہے اس کا حصہ ہیں، ہمیں کسی بھی صورت اسمبلی پہنچنا ہے، ہمیں کسی کے حق جو ہے اسے چھین کے پہنچنا ہے. یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جو خود ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے، سیاستدان ہے، بیوروکریٹس ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ ملک ایسے ہی رہنا ہے، اس کا کچھ نہیں ہونا. تو جنہوں نے تبدیل کرنا ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ملک کا کچھ نہیں ہونا. بس دیکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اس ملک کا کچھ نہیں ہونا، یہ ملک ایسے ہی چلنا ہے، غریب نے پستے ہی رہنا ہے اور ملک کے برے حالات رہنے ہیں، اور وہ لوگ اس وقت ایگزیکٹوز ہیں، بیوروکریٹ ہیں، سول سرونٹس ہیں، وہ ہمارے جو ہے اس بیوروکریٹک جو نظام ہے وہ اسے سنبھال رہے ہیں. میرے خیال سے یہ ہمارے ملک کے دشمن ہیں. اچھا سر، ایم پی ایس کی تنخواہوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ اب پنجاب میں ایم پی کی 4.5 لاکھ تقریباً تنخواہ ہے. جیسے ہی یہ 4.5 لاکھ ہوئی ہے، ایون جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں وہ بھی اسمبلی میں جانا ہی انہوں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، بہت کم نظر آتے ہیں، کوئی ہمیں تقاریر نہیں نظر آتی. تو کیا یہ ہمیں پتہ کہ ایم این ایز کی سیلری جو ہے اب اس ٹائم ایم پی ایز سے کم ہے، تو کیا یہ ویو جو ہے سیلری اپ بڑھانے کی یہ نیشنل اسمبلی کی طرف بھی جائے گی؟ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ پنجاب اسمبلی کی زیادہ ہے یا قومی اسمبلی کی زیادہ ہے، لیکن تنخواہ زیادہ یا کم ہونے سے اسمبلی جانا یا نہ جانا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر جائیں تو پھر بھی تنخواہ شاید اتنی ملتی ہے، نہ جائیں تو پھر بھی تنخواہ تو ہمیں پتہ ہے اتنی ملتی ہے. لیکن جس مقصد کے لیے لوگوں نے انہیں بھیجا ہے، اسمبلی تو لازمی جانا چاہیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو تنخواہیں ہیں یہ گورنمنٹ نے بڑھائی ہیں، یعنی نون لیگ نے. ٹھیک ہے، تو شاید یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں ان کو کچھ اچھی فیلنگس آنا شروع ہو گئی ہیں ان سے، تو انہوں نے حکومت پہ تنقید کرنا چھوڑ دیا. نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے. آپ جو ہے وہ دیکھیں، حکومت پہ تنقید جو ہے چھوڑی کسی نے نہیں ہے. پچھلے 2 مہینے سے ایک پالیسی کے تحت ہم لوگ جو ہے وہ اسمبلی بزنس کا حصہ نہیں بن رہے. تقریر جو ہے وہ ہمارا پارلیمانی پارٹیوں نے اور پولیٹیکل کمیٹی نے اور کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسمبلی کا بزنس چلنے نہیں دیں گے. ہم احتجاج کریں گے. اب دیکھیں، مسلسل احتجاج ہو رہا ہے، ہم بزنس کا حصہ نہیں بن رہے.